دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب علی، مجھے اچھی طرح یاد ہے 22 جولائی کو ہم نے سب سے پہلے چینی پہ داد فریاد کی تھی۔ ہم نے کہا تھا یہ 100 روپے سے زیادہ قیمت جائے گی۔ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے محمد ایوب رانا صاحب، یہ چیئرمین ہے پنجاب شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے، ہمارے پروگرام میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سنسنی پیدا نہ کیجئے، ایسا ایشو نہیں ہوگا۔ آج میں نے ان کو لائن پہ لیا ہے۔ السلام علیکم جی رانا صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ رانا صاحب، ہمارے خدشات تو درست نکلے نا پھر، جو ہم آپ کو 22 جولائی کو کہہ رہے تھے اپنے پروگرام میں؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ جب ہیلو جی ہم آپ کی بات بہت کلیئرلی سن رہے ہیں سر۔ ہیلو جی آپ کی آواز سر بالکل کلیئرلی سن رہے ہیں ہم۔ ہیلو، میرے خیال میں کوئی اپنا میرا کال ڈراپ ہوگی، سگنل کا پرابلم ہوگا۔ لیکن نصرت صاحب، یہ خاص کر کے شوگر کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ معاملہ گندم کا نہیں ہوتا۔ گندم کا جب بھی ایک دفعہ کرائسس پیدا ہوا تھا سال پہلے، 1.5 سال پہلے، اس وقت یہ تھا کہ امپورٹ نہیں کی تھی گندم، اور ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن شوگر کا یہ معاملہ ہے نصرت صاحب، شوگر کی جتنی ملیں، کوئی بدقسمت ہی ہوگا جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہ ہو، چاہے وہ پنجاب میں شریف فیملی ہو، چودھری فیملی ہو۔ شہباز صاحب نے تو کل کہا ہے میرے کوئی نہ کوئی جی کیا بہرحال جی رانا صاحب ہیں۔ جی رانا صاحب، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، یہ فرمائیے آپ کیوں ابھی ہمارے پروگرام میں تھے؟ حیدر عباس رضوی صاحب، انہوں نے فرمایا ان 8-10 دنوں میں 18 ارب روپے کمائے گئے ہیں منافع خوروں نے، ذخیرہ اندوزوں نے۔ دیکھیں منہاج صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سمپل سا اکنامک کا اصول ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب میں جولائی میں ہم بات کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کے خدشات یہ تھے کہ رمضان کا مہینے میں پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور میں نے آپ کو وہاں بیٹھ کے یہی عرض کیا تھا کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، چیزوں کو فلیئر اپ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج کی جو پوزیشن ہے، آج سے چند روز پہلے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس سے حالات مختلف ہیں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ چینی ہمارے پاس ونڈوز جو ہیں باقی بند ہوتی جا رہی تھی، شوگر ملوں کے سٹاکس جو تھے وہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ صرف ایک ونڈو ہمارے پاس تھی ڈیلیوری کے لیے، وہ تھی ٹریڈنگ کارپوریشن کی، اور ٹریڈنگ کارپوریشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے صرف 4,500 ٹن لوڈنگ کی۔ تو اس کی وجہ سے کچھ مارکیٹ میں پینک ہوا۔ جب ظاہر ہے مارکیٹ میں رانا صاحب آج سارا دن کابینہ میں بھی اس ایشو ہوا، سوری میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، عرض یہ ہے کہ وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ صاحب نے آن ایئر کہا کہ چینی ٹی سی پی کے علاوہ بھی 2 لاکھ ٹن موجود ہے۔ وزیر داخلہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں وزیر اعظم نے حکم کیا ہے فیڈرل ایجنسیاں ایکٹیو کرو اور اس کو بحال کرو، چھاپے مارو پکڑو، چینی برآمد کرو۔ میں منہاج صاحب آپ کے اس پروگرام میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی پوری ایجنسیاں جو ہیں وہ جتنا مزید سرچ آپریشن شروع کر دیں، اور جس طرح سے یہ سرچ آپریشن کرتی ہیں، اگر 25,000 ٹن سے زیادہ ان کو مارکیٹ کے اندر چینی جو ہے، جو کہ ایک نارمل روٹین کی جو ہے وہ پائپ لائن کی ایک نارمل روٹین ہے، اس سے زیادہ ان کو چینی نہیں ملے گی۔ مارکیٹ نہیں ہے، وہ جو لوگوں ملوں میں مل جائے گی یا جہاں پہ بڑے بڑے ذخیرہ نہیں ملے گی، چینی صرف ٹریڈنگ کارپوریشن کے پاس ہے۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، اس وقت بھی جب آپ کا یہ بیپر آیا، میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میٹنگ سے باہر آ کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شکر ہے آپ ہی کے چینل پہ آج سے تقریباً 8 دن پہلے میں نے الرٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ عرض کیا کہ خدا را یہ جو ہے نا اب سپلائی کو بڑھائیں، سپلائی آپ بڑھائیں گے تو مارکیٹ نارمل ہو جائے گی۔ اور ہم نے یہ بھی کہا آپ سے، آپ کے چینل پہ کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے، اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اس سپلائی کو، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 4,500 کا انفراسٹرکچر ہے، تو ہم آپ کو تجاویز دے سکتے ہیں کہ کس طرح سپلائی بڑھائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رانا صاحب آپ سے نہیں، رانا صاحب آپ سے پھر ہماری درخواست ہے آپ میٹنگ میں واپس جائیں اور برائے مہربانی سپلائی جو ہے وہ اس کو بڑھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی 2,500 ٹن سے زیادہ مارکیٹ میں ہے نہیں، 25,000 کراچی سے کالر لے لیں یار آج
کل بھی جی، بہت السلام علیکم۔ کالرز تھے اور بس ہو چکے کچھ۔ جی وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں؟ آپ دونوں حضرات کو میرا سلام، وامق بات کر رہا ہوں۔ جی وامق صاحب۔ میرا آپ کرنے کا یہ ہے کہ جس طرح کنڈا ڈالا جاتا ہے نا، جی تو اس کا بھگتنا دوسرے لوگوں کو اپنے بلوں میں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انکم ٹیکس جو ہوتا ہے ہماری، اور ٹیکس سے ایگریکلچر نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کا بھگتنا ان عام سیلریڈ پرسن کو پڑ رہا ہے جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ پہلے سے دے رہے ہیں، بار بار انہیں کو جو ہے نا گلا کاٹا جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اب اسی طرح میں کہتا ہوں، جس طرح اگر آپ نے بجلی کو ٹھیک کر دینا ہے نا، تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے، ایک ہفتے میں بجلی کا پرابلم حل ہو جائے گا۔ آپ تمام جتنے بھی ایم ایل اے ایم پی ہیں، سب کے گھر کی بجلی اس وقت تک بند کرا دیں جنریٹر سمیت، جب واہ، تک کہ مسئلہ نہیں حل ہو۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل آپ ٹھیک کا ہے۔ بہت بہت شکریہ وامق صاحب، بہت ریڈیکل آپ نے سجیشن دیا کہ ان سب کا وہ کر دو، بجلی بند، اندھیرے میں بیٹھیں گے تو کچھ سوچیں نہیں یار، وہ چھٹی لے کے چلے جائیں گے صاحب۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، دبئی ان کو وغیرہ برا بلا اتنا نہیں کہنا چاہیے، یہ بیچارے یہ ان کی یہ آہستہ آہستہ ابھی یہ خود چلے گا۔ تم کیا کر رہے نہیں، تھے میں حج پہ جو وہ سیاستدانوں کی میں نہیں بات کروں، میں صرف وزیر اعظم صاحب کا نام لے کر میں نے کہا۔ وزیر اعظم کلرک ہیں ریلوے میں، نہیں نیوی بھائی بھی ہے، سیاستدان ہیں، خاندانی سیاستدان ہیں، لاہور سے کالر، لاہور سے لے کے لاہور سے بھٹو صاحب کی پارٹی تک ہر جگہ پر ایک یہ خاندانی ہے، لاہور سے سورج سنگھ ایک یہ خاندان، ایک بابر اعوان خاندانی پیپلز پارٹی کے، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، لاہور سے کالر، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی منہاج صاحب، ابن امید بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی ایسا ہے کہ ابھی شروع میں نصرت جاوید صاحب نے فرمایا کہ ہم جو ہے کہ ایسی حکومتیں جو مشکل فیصلے ہوتی ہیں وہ ابتدائی ایئرز میں کر لیتی ہیں، ٹھیک، لیکن ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم تو اپنے فیصلے خود کبھی کر ہی نہیں پاتے ہیں، اور ہمیں باہر سے بتایا جاتا ہے کبھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کہ آپ یہ ٹیکس لگا لیں، آپ یہ ٹیکس لگا لیں، اور اس طرح ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں۔ ہم نے اپنی کبھی پالیسی ہوم گراؤن تو ہماری رہی ہی نہیں ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ جو ہے کہ وہ مزید ڈالا جا رہا ہے، ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ کتنا ڈالیں گے؟ غریب آخر کیا کرے؟ اس کو تو ہر چیز میں وہ بلوں کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو ہے کہ وہ ریڑھی باندھ بھی ہے کہ وہ امیر ترین اسمبلی میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ انڈائریکٹ کا جو ہے اتنا بڑا وہ ٹرن ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب بہرحال مسئلہ ایک میرا ذاتی ایک جس کو کہتے ہیں نا سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ ذاتی آخری کال جو ہے نا جیسے کراچی سے پہلے کال سنیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی کون سا بات کریں؟ تنویر بات کر رہا ہوں۔ جی تنویر صاحب فرمائیے۔ ایک چھوٹا سا سوال اور ایک آبزرویشن۔ جی سوال اور پہلے آبزرویشن اور پھر سوال۔ آبزرویشن یہ ہے کہ ہم سے تو ٹیکس مانگ رہے ہیں 10% فلڈ کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، دینا چاہیے۔ ٹھیک، تو وزیر اعظم، صدر، فائنانس منسٹر، ڈپٹی فائنانس منسٹر، اسپیکر، پارلیمنٹ کے ممبران، انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے، اور 10% مزید جب یہ دیں گے تو وہ کتنا ہوگا؟ ذرا اس کی تفصیل اخبارات میں شائع کرا دیں۔ ٹھیک، چلیں آبزرویشن یہ ہوگی تجویز۔ ٹھیک ہے، وہ بھی جو ان کو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ جب زراعت پہ ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو یہ صوبائی معاملہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ ٹھیک، ٹیکس ضرور لگنا چاہیے، صوبہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، ایم کیو ایم بھی کہتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، زراعت پہ ٹیکس لگائیے۔ انکم ہوتی ہے، پاکستان کے آئین میں سب سے برابر کے سلوک کی گارنٹی دی گئی ہے۔ ٹھیک، انکم ٹیکس ہے، کسی ذریعے سے انکم بالکل ہے، چاہے کسی بھی، بالکل سیکٹر۔ سندھ میں کیوں نہیں ٹیکس لگا؟ بالکل تنویر صاحب اپنے گھر سے آغاز کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر سے آغاز کر کے ایک ایگزامپل سیٹ کریں، کر لیں۔ بات یہ ہے کہ کل سے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت یاد ناراض ہوتے ہیں۔ مصیبت یہ ہوتا ہے کہ چونکہ معاملہ صحیح ہے، وہ بہت سارے ہوتے ہیں جو ہم بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، شروع کریں نا بسم اللہ پورا سیٹ کیونکہ میں آپ کی طرح عقل کل نہیں ہوں، آپ کو تو بہت ساری چیزوں کا آپ تو عرشوں کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ بھئی اچھا ہاں، وہ جو آپ اپنا مسئلہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں بار بار سپریم کورٹ کہہ رہا ہے وہ 11 بندے کہاں گئے؟ جیل سے کدھر گئے؟ جیل سے انہیں رہائی کا حکم دیا تھا۔ وہ آپ کے جاننے والے؟ آج بھی نہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں پاکستان کے شہری کے لیے آج کی آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے کچھ بنیادی تحفظات آئین کے ضروری ہیں۔ آج بھی کارروائی تھی، چیف جسٹس بہت برہم تھے، اس پہ پیکج ہمارے کولیگ سینئر رپورٹر کامران نے اس بارے میں جو پیکج تیار کیا رپورٹ وہ دیکھتے ہیں۔ مشرف حملہ کیس میں بری ہونے کے باوجود رہائی نہ پانے والے 11 لاپتہ افراد کی بازیابی کیس عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے بیان دیا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں نے اڈیالہ جیل راولپنڈی کی حدود کے اندر سے ان 11 افراد کو اپنی تحویل میں لیا۔
لیکن اٹارنی جنرل مولوی انوار الحق نے متضاد بیان دے دیا کہ انہوں نے خفیہ ایجنسیوں کے ذمہ داران سے بات کی ہے اور ان 11 میں سے ایک ملزم بھی ایجنسیوں کی تحویل میں نہیں۔ ان متضاد بیانات پر چیف جسٹس نے کچھ گھنٹوں کے لیے مشاورت کا وقت دیا، لیکن چیف سیکرٹری اور اٹارنی جنرل دونوں ہی اپنے بیانات پر ڈٹے رہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر چیف سیکرٹری کو گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے اور لاپتہ افراد کے وکلا جرح کریں تو سچ سامنے آ جائے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس حساس معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جمع شدہ رپورٹ کے مطابق خفیہ اداروں نے اڈیالہ جیل کے اندر جا کر ملزمان کو اپنی تحویل میں لیا۔ جیل کے اندر تو ہمیں بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ آج کل تو ملزمان فوج کے خلاف فوجی وردی اور پولیس کے خلاف پولیس کی وردی استعمال کرتے ہیں، لیکن بینچ کے رکن جسٹس طارق پرویز نے اس موقف کو جھٹلایا کہ ایسا سڑکوں پر تو ہو سکتا ہے، لیکن جیل کی حدود کے اندر تو صرف سرکاری اہلکار ہی داخل ہو سکتے ہیں، وہاں ملزمان جعلی وردی پہن کر کارروائی نہیں کر سکتے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو مشاورت کے بعد ٹھوس جواب داخل کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دیتے ہوئے سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ دیا کہ عدالت کو ثبوت مل گئے ہیں، ابھی وقت ہے کہ معقولیت کا مظاہرہ کیا جائے، وقت گزر گیا تو پھر عدالت کوئی بھی فیصلہ صادر کرنے میں دیر نہیں کرے گی۔ دنیا میرے آگے کے لیے محمد کامران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے وکیل الیاس صدیقی ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ سے صرف ایک سوال میں جاننا چاہتا ہوں، آج کی چیف جسٹس کی مرہمی کے بعد بھی کوئی امید بن رہی ہے یا کہ وہ بندے لاپتہ ہیں اب؟ نہیں، آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں جی، اس میں یہ اٹارنی جنرل نے یہ کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نے ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا ہے دی رپورٹ آف دی چیف سیکرٹری۔ ٹھیک، تو جو ہم جوائن کرتے ہیں انکوائری کو اور ہم کوشش کریں گے کہ بندے مل جائیں کس طریقے سے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، میک ایفرٹس۔ نہیں تو کیا اتنے بس صدیقی صاحب ہائیسٹ عدالت ہے، پیپیکس کورٹ ہے اس ملک کی، اس کے سامنے یعنی چیف سیکرٹری ایک بات کہہ رہے ہیں اور اٹارنی جنرل دوسری بات کہہ رہے ہیں، یا تو چیف سیکرٹری ٹھیک نہیں ہے یا پھر اٹارنی جنرل ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ نصرت بھائی آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، وی ہیو نو ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ آرڈر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اس کو فلاؤٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ جو ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، اٹس ویری ڈینجرس ٹرینڈ جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس وقت۔ نہیں، اور لیکن جس سطح پہ نوٹس لیا ہے اور کورٹ کنسرنڈ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا کوئی فیصلہ پاکستان کے عام شہری جو کہ لاپتہ ہیں ان کے لوائقین کو اور ان کو کوئی ریلیف مل سکے گا؟ ہاں انشاءاللہ لازمی ملے گا سر، ریلیف ملے گا، وہ چیف جسٹس صاحب از ویری کنسرنڈ اباؤٹ دس۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ تو دیکھیں چیف سیکرٹری یہ بات کر رہے ہیں، شرجیل ترابی جو ہے یہ اس کی تو پہلے کہہ رہے تھے مانتے تھے کہ ہمارے پاس ہے، اب کہتے ہیں جی وہ کسی کمانڈر کے گھر میں آپ بھی جا کر لے آئیں۔ تو شکیل ترابی بھی بیچارہ اسی طرح گزشتہ 1 سال سے دھکے کھا رہا ہے عدالتوں کے، اس کا بھی کوئی پوچھ نہیں رہا۔ یہاں چیف سیکرٹری آ کے گواہی دے رہا ہے، جیل سے اندر سے اٹھا کے جب مکر جائیں تو اس بیچارے کا کون کرے گا؟ مجھے بار کہہ رہا ہوں یہ عام جو ہمارے مسنگ پرسن ہے اسے ڈیفرنٹ کیس ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جیل سے اندر جیل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وردی پہن کے کون اندر جا سکتا ہے۔ اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔